أشهد أن عليا يا ابن الزهراء وإله مرحبا لا وإله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على تحية والإكرام على سيد السلمى في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. صلوات محمد وآله عزیزان گرامی معزز سامعین کرام، جیسا کہ آج چوتھی محرم کی تاریخ ہے اور مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے، اور اس ماحول میں اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ طولانی نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس حدیث رسول پر چند جملے چند باتیں عرض کرنی ہیں، جس میں سے پیغمبر گرامی راوی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ نظر النبی علی الحسین کہ جناب رسول گرامی نے امام حسین علیہ السلام کی طرف نظر کی اور انہیں دیکھا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں، تو جناب محمد مصطفیٰ نے اپنے نواسے کو اپنی آغوش میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدَ أَبَدًا، کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی حرارت اللہ نے مومنین کے قلوب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ودیعت کر دی ہے کہ جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اس حدیث کا بغور جائزہ لیں، ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل مجازی معنی رسول نے استعمال کیے اور جوش اور جذبے میں اور اپنے بچے اپنے نواسے کی الفت اور چاہت میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی، حکیم مطلق خالق کائنات کا بھیجا ہوا رسول ہے، یوں ہی لفظی کلام نہیں کرتا بلکہ وہ کلام کرتا ہے کہ جو صادق بھی ہو، مصدق بھی ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بھی ہو، اللہ اسے پسند کرتا ہو، وہ اللہ کو پسند کرتا ہو۔ تو عزیزان گرامی، وہ رسول کی جو مستند ہے، جو مصدق ہے، جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے،
ایسے میں اگر وہ ارشاد فرما رہا ہے تو وہ ماں محمد اللہ رسول کی سوائے رسول کے محمد کسی کے کچھ نہیں ہے۔ اب اگر پیغمبر نے کسی کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً نہ وہ کسی جوش میں ہے نہ جذبے میں ہے، بلکہ در حقیقت وہ حقیقت میں اور واقع میں ویسا ہے اور اس کی اہلیت وہی ہے۔ عزیزان گرامی، اب ذرا غور فرمائیں کہ پیغمبر گرامی خاتم المرسلین سید النبیین خاتم المرسلین ارشاد فرمانے کس کے متعلق؟ اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کی متعلق کہ جو بھی کم سنی کا سن ہے امام کا، امام تشریف لا رہے ہیں، گود میں بٹھانے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ گویا پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں اس زمانے میں، یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام نے بٹھایا۔ عزیزان گرامی ذرا ہم غور فرمائیں، کون حسین؟ وہ حسین جو سید الشہداء ہے، وہ حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ حسین کی جو نواز رسول ہیں، وہ حسین جو لخت جگر بطول ہے، وہ حسین جو حیدر کرار کا بیٹا ہے، وہ حسین کی جو وطر و مودور ہے، وہ حسین کی جو سرزمین کربلا پہ جس نے تمام تر انسانی حدود کو عبور کرتے ہوئے قربانیوں کو پیش کیا، اس کے متعلق اب ہم اگر غور کریں یہ حدیث، اس کے فقرے اور اس کے جملے، اس کے الفاظ پر اگر غور کریں تو سب سے پہلا جملہ ہم لوگ دیکھیں تو اس میں حرارت، لفظ حرارت کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حرارت سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو لغت میں اگر ہم اس حرارت کو دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے گرمی کے، تپش کے، جوش کے، اور کسی چیز کا ابال کھانا یا اس مرحلے تک پہنچانا کہ اس میں ابال لے، اس کو کہتے ہیں حرارت، تپش، جوش، جذبہ۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں پر صرف اور صرف اس حدیث میں حرارت کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے اندر تپش پائی جا رہی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ غم اور غمگین ہونا، آنسو بہانا، گریہ کرنا، رونا، یہی حرارت کا معنی ہے، بلکہ یہ یہاں پر پیغمبر گرامی نے جو حرارت کہا ہے اس کا مطلب دائرہ بہت وسیع ہے کہ ہر وہ کام کی جو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں انسان کر گزرے وہ حرارت کے دائرے میں آتا ہے۔ اگر وہ مال لٹا دے تو حرارت کے دائرے میں ہے، اگر اولاد کی قربانی دے دے تو وہ حرارت کے دائرے میں ہے، اگر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے ذکر حسین کر رہا ہے، یا حسین کے نعرے بلند کر رہا ہے، لبیک یا حسین کہہ رہا ہے، مجلسیں قائم کر رہا ہے، تبرک تقسیم کر رہا ہے، سبیلے لگا رہا ہے، شب داریاں قائم کر رہا ہے، تو یہ حرارت کے ذل میں آتا ہے۔ ایک سلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ رونا، گریہ کرنا، مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں، بلاؤں میں جب انسان تنگ ہو جاتا ہے، ایسے میں اللہ نے یہ فطرت میں رکھا ہے کہ اس کو ریفریش کرنے کے لیے اپنے آپ کو، یوں انسانی جسم کو اور دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ گریہ کرے۔ اگر انسان پر بہت زیادہ سائنسی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، انسان کی خلقت کے حساب سے دیکھ لیں کہ اگر بہت زیادہ اس کے اوپر مصائب اور مشقتیں پڑ جائیں، اسے رونے نہ دیا جائے تو وہ انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ یہ رونا انسان کی فطرت ہے، تقاضۂ حیات ہے کہ انسان یہ رو کر اپنے غم و غصے کو کم کر لیتا ہے، تو یہ تو نیچر ہے، یہ فطرت ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو یہاں پر اس حدیث میں اس فطرت سے بالا تر کوئی قوت کا ذکر ہو رہا ہے جسے اللہ کے نبی نے ہمیں روشناس کرایا۔ فطرت سے ہٹ کر ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی طاقت، ایک اندرونی شعور اور ایک ایسی اندرونی کیفیت کی جس کو پیغمبر ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ورنہ ہر ایک انسان جانتا
ہوتا ہے کہ جب کسی کا غم ہوتا ہے, جب کوئی شہید ہوتا ہے, جب کوئی انتقال کرتا ہے, تو گویا کچھ نہ کچھ اس کے اہل خانہ, اس کے دوست, اس کے عزیز و اقارب یا ہر وہ انسان کی جس کے دل میں انسانیت ہوگی وہ اس پہ گریہ کرتا ہے. یہ تو معمول کے مطابق بات ہے, اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ جس کی طرف پیغمبر نہیں. عزیزان گرامی, یہاں پر پیغمبر گرامی کا حرارت کے ذریعے سے ذکر کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر فطرت کے تقاضوں سے بڑھ کر ایک ایسا کوئی شعور ہے کہ جو اس سے بالا تر ہے, کہ جس کی حدود تک کوئی انسانی شعور نہیں پہنچ سکتا ہے. عزیزان گرامی, کسی انسان کا غم و الم اور اس کی پریشانیاں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. اب عزیزان گرامی, یہاں پہ دیکھیں شرط ہے کہ یہ حرارت تو ہوگی کہ قتل شہادت امام حسین علیہ السلام کی حرارت ہوگی, لیکن کہاں ہوگی؟ مظروف کیا ہے؟ مظروف ہے مومن کا دل, فی قلوب المومنین. اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ یہ حرارت حسین صرف اور صرف مومنوں کے دلوں میں ہوگی, مشرکوں کے دلوں میں نہیں ہوگی, کافروں کے دلوں میں نہیں ہوگی, منافقوں کے دلوں میں نہیں ہوگی, صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے دل میں بھی نہیں ہوگی, بلکہ اس کے دل میں ہوگی جو ولایت اہل بیت رکھتا ہو, جو علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہو, جو من کنت مولا کے پرچم تلے آ کر اس کی ولایت کا اقرار کرتا ہو, اور حسین سے محبت کرنے کے تقاضے میں اس کی آنکھوں سے اب جو اشک جاری ہوگا تو یہ حرارت اس کی ابدی ہوگی. یہ صلوات پر محمد و آل محمد. بالکل اسی سے ملتی جلتی, یہ کوئی اکلوتی حدیث نہیں ہے جو اس طرح کا مفہوم رکھتی ہے. رسول گرامی سے ہی ایک دوسری روایت ہے بالکل اسی مفہوم کو الفاظ دیگر پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا, ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفت مکتومہ, کہ بے شک مومنین کے دلوں میں, مومنین کے اندرونی بواطن المؤمنین یعنی انسان کے, یعنی دوسر تعبیر ہے, قلب کی دوسری تعبیر بواطن المؤمنین معرفت مکتومہ, یہ چھپی ہوئی معرفت ہوتی ہے کہ جو مومن جس کو درک کر سکتا ہے کوئی اور درک نہیں کر سکتا ہے. جو اہل ایمان ہوگا وہ اس محبت اور الفت کو اور اس کی معرفت کو درک کر سکتا ہے. اہل غیر حسین کی معرفت نہیں رکھ سکتے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان. ورنہ رسول گرامی مسلمان کہتے تھے فی قلوب المسلمین, فی قلوب المسلمین, لیکن دونوں ہی روایتیں آپ دیکھیں دونوں میں ہی مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے, مسلمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جانتے تھے حسین ان کے مقابل میں ہوگا کہ جو مدعی اسلام ہوں گے, ان کے حسین ان کے مقابل میں محاذ پر ہوں گے کہ جو مدعی اسلام ہوں گے, جو خود کو خلیفۃ المسلمین کہلا رہے ہوں گے, جو امیر المومنین کے دعوے دار ہوں گے, حسین ان کے مقابل میں ہوں گے. لہذا پیغمبر کا یہ جملہ, یہ لفظ کا انتخاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہاں پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ مسلمان کہ جو صرف مسلمان ہو, ایمان نہ رکھتا ہو, اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں آ سکتی. ورنہ کربلا میں بہت سے مسلمان موجود تھے کہ جو صحابی بھی تھے, صحابی کے بیٹے بھی تھے, صحابی کے رشتے دار بھی تھے, لیکن ایمان ان کے پاس نہ تھا. محمد والے محمد فی قلوب المؤمنین. تو جو صاحبان ایمان ہوں گے بس ان کے دلوں میں یہ حرارت اور یہ جوش, یہ ولولہ, یہ جذبہ, یہ احساس, یہ سب کچھ اس کے دل میں ہوگا. اب عزیزان گرامی, وہ لوگ کہ جو ولایت اہل بیت, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, سب سے پہلے مومن کون؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, اس کی توحید کا اقرار کرتا ہو, رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہو اور اہل بیت کی ولایت کو تسلیم کرتا ہو, تب تو یہ اس کے دل میں امام حسین کی شہادت کا یہ جذبہ ہوگا, یہ حرارت موجود ہوگی کہ جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا. عزیزان گرامی, لیکن وہ افراد جن کے دلوں میں ولایت توحید تو موجود ہے, رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں, لیکن ولایت امیر المومنین نہیں ہے, غدیر کو نہیں مانتے, ثقیفائی ہے, تو ان کے دلوں میں کبھی بھی حسین کے
ایمان صاحب ایمان ہو، علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کریں گے۔ اب میں کہوں گا وہ لوگ کہ جو محقق، جو مستفسرین ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ حقیقی اسلام کا تعارف ہو جائے، تو میں انہیں ایک آسان سا نسخہ دیے دیتا ہوں۔ انہیں تاریخ کی اوراد گردانی کرنا اور اس کے صفحوں کو تلاش کرنا، جہاں وہاں کتب خانوں میں بھٹکنا کہ اسلام، حقیقی اسلام کون ہے، کون ہے صاحبان ایمان، کون ہے رسول کے جانشین اور ان کے ماننے والے۔ ان کی اگر تحقیق کرنی ہے، اگر ان کو سمجھنا ہے، تو دیکھو کتب خانوں کے چکر نہ لگاؤ۔ اگر تمہیں ان کو سمجھنا ہے تو ازاخانوں میں آ جاؤ۔ اگر تمہیں انہیں سمجھنا ہے تو ازاخانوں میں آؤ، کتب خانوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ کتب خانوں میں بہت سے ایسی ہیں جو کتابیں درباری ہیں، جو قلم درباری ہے، جو راوی درباری ہے۔ محمد والے محمد تو میرا ان محققین، ان مستفسرین سے یہ ایک آسان سا نسخہ انہیں دیے دیتا ہوں۔ اس پیغمبر، میرا اپنا نہیں ہے، اس پیغمبر کی حدیث کے ذیل میں میں انہیں ایک آسان سا نسخہ دیے دیتا ہوں کہ تمہیں اگر پہچاننا ہے کہ صحیح میں مومن کون ہے، صحیح میں صاحبان ایمان کون ہے جو حق پرست ہے، کون ہے جو پرچم ولایت کو بلند کیے ہوئے ہیں، اگر تمہیں انہیں سمجھنا ہے تو آؤ دیکھو کہ جن کی بزم میں اگر اس طریقے کا اظہار ہو نام حسین پر کہ وہ اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اپنے مال کو لٹانے کے لیے تیار ہو، اپنے ہاتھوں کو قلم کروا کر امام کی زیارت کے لیے جانے کے لیے تیار ہو، سینے پر گولی کھانے کے لیے تیار ہو، ازا خانوں میں باوجود اس کے کہ بم اور بارود بچھائے جا رہے ہیں، پھر بھی ازا کا فرش بچھ رہا ہے، ہر محاذ پر ظالم اپنی تمام تر کوششیں کر رہا ہے، پھر بھی لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، تو تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہی صاحبان ایمان ہے، یہی ایمان والے ہیں، یہی سچے دعویدار رسول ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے تاریخ گواہ ہیں اس عزائے حسین کو برپا کرنے کے لیے علماء عراق اور ہندوستان، پاکستان آج بھی دیکھیں جگہ جگہ پر جیسے ہی عزا کا مہینہ شروع ہوتا ہے جماعتیں نکل پڑتی ہیں جو بدعتوں کے فتوے، آنسو پر بدعت کے فتوے، تعزیہ داری پر، رضاداری پر، شب داری پر۔ تو عزیزان گرامی یہ ان کی خطا نہیں ہے، بلکہ یوں جملہ بدل کے کہہ دوں کہ صاحبان ایمان وہی ہوں گے کہ جو ولا کو مانتے ہوں گے، جو ولائی ہوں گے، جو مولائی ہوں گے، جو علی کو مانتے ہوں گے، اور علی کو وہی مانے گا جو طاہر الولادہ ہوگا۔ تو یہ طاہر الولادہ ہوگا تو ہی علی کو مانے گا، خبیث الولادہ ہوگا تو اس کے دینت میں ہے کہ وہ خباثت کرے گا، شیطنت کرے گا، وہ بدعت کے دعوے کرے گا، وہ بدعت کے فتوے لگائے گا، وہ ظلم کرے گا، وہ ذاتیہ کرے گا، تاکہ ذکر حسین ختم ہو جائے اور مٹ جائے۔ عزیزان گرامی کیونکہ ان کو اپنا دیوان جو اسلام کا انہوں نے سجا رکھا ہے اسے بچانا ہے۔ اگر حسین کے نعرے ساری دنیا میں یہ حقانیت پھیل گئی تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کی شریعتیں وہ ساختہ بند ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی اب اس کے بعد آپ نے تیسرا جملہ حدیث کا دیکھیے، وہ یہ کہ بعض روایتوں میں، کتابوں میں نقل لا تبرد ابدا ہے اور بعد میں لا تبرد ابدا ذکر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے ایک تاکید ہے انا کے ذریعے سے تاکید، پھر اس کے بعد ابدا کی صفت، ابدا کی قید لگائی۔ اگر پیغمبر نے یہ نہیں کوئی جملے کہے، ہر ایک میں قید ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ امام کی محبت اور
اور ان کی الفت اور ان کی چاہت یہ چند روزہ ہے، بلکہ قید سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ابدی ہے، یہ ابدی شرط ہے، ابدی شرط ہے۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں عام طور سے تقاضے بشریت اور انسانی فطرت یہی ہے کہ کتنا بھی بڑا حادثہ ہو، کتنا بھی بڑا غم ہو، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، مال دولت عزت آبرو شہرت تخت تاج سلطنت سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا یہ غم یہ پریشانی یہ سب مدھم ہوتے جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں، ہلکا ہوتا ہے۔ باپ کا غم ہے، چند روز گزرے، ہفتہ مہینہ سال، اس کے بعد یہ غم ٹھنڈا، والدین کا بھائی کا بہن کا جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں یہ غم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، مدھم ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، انسان انہیں یاد نہیں کرتا ہے، لیکن اگر یاد کرنے کی بات آتی ہے تو چند ہو سکتا ہے دادا کو یاد کر رہا ہو، پردادا کو یاد کر رہا ہو، اس کے کام کا سورہ فاتحہ پڑھتا ہو، لیکن اس کے بعد شاید اس کو خود یاد نہ ہو، تو ان کے غموں کو خود دادا یاد نہیں پردادا یاد نہیں تو ان کے غم کو کیا یاد رکھے گا؟ تو زمانہ پتہ یہ چلا کہ کچھ زمانے کے بعد ایک نسل دو نسل تین نسل کے بعد ایک صدی کے بعد یہ انسان الگ اکثر اپنے ان غموں کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا اور میں جو باتیں ہیں کہ وقت اور زمانہ ہر زخم کا اور ہر غم کا مداوا ہے اور ہر زخم کا مرہم ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جینا سیکھ لیتا ہے، مشکلات سے لڑنا سیکھ لیتا ہے، غم کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عزیزان گرامی یہ تقاضے بشری ہے اور فطرت کا تقاضا ہے، لیکن عزیزان گرامی ذرا غور فرمائیں، ذرا تصور فرمائیں کہ پیغمبر نے کیا کہا؟ لن تبرد ابدا۔ یہ جوش جو عام طور سے انسان کی فطرت یہ ہے کہ باپ مرا، چند روز اس کا غم منایا، برسی منائی، چالیسواں منایا، دیسا منایا، اس کے بعد انہیں بھول گئے، فراموش گئے۔ وہ غم کی جو اشکبار ہو، انسان پریشان ہو، نہ چپل کا پتہ ہے، نہ لباس کا پتہ ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے، انسان اس کیفیت میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی ذرا ذکر حسین کا معجزہ تو دیکھیے، شہادت حسین کے کرشمہ تو دیکھیے، ان کا جلوہ تو دیکھیے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن ذکر حسین ہر سال اس طرح سے تازہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کل کی بات ہو۔ درود پڑھ محمد و آل محمد اور عزیزان گرامی جیسے بھی کل کی بات ہو، ذکر حسین اس طریقے سے ہر انسان، بچہ بھی رو رہا ہے، بوڑھا بھی رو رہا ہے، جوان بھی رو رہے ہیں، مائیں بھی رو رہی ہیں، اور بزرگ جتنے ہیں سب کے سب اہل خانہ ایسا کہ جیسے کوئی سوگ ہو گیا ہو، جیسے آج کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا ہو۔ ہمارے یہاں اس طریقے سے امام حسین کا غم منایا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اپنے والدین کو دعا دینے کا دل کرتا ہے کہ ہمیں ایسی پرورش کی ہے، ہماری دینت اتنی پاک و طاہر رکھی ہے کہ جس میں ولائے امیر المومنین، ولائے محمد مصطفیٰ، ولائے حسن مجتبیٰ، ولائے سید الشہداء ہمارے دلوں میں ودیت ہے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو محبت اور بلا میں ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک درود پڑھ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں یہ ذکر آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے عرصے گزر جانے کے بعد، اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد، ایک تو رسول کی حدیث ہے تو گویا جھوٹی تو نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو رسول پر بہتان تراشی کریں، ہم تو وہ ہیں کہ جو رسول کے پاؤں کی دھول اگر دیکھ لیں تو ان کو بھی سجدہ کرنے کے لیے راضی ہیں اور فخر سے راضی ہیں۔ تو عزیزان گرامی رسول نے فرمایا ہے تو یہ ہو کر رہے گا کہ مومنین کے دلوں میں یہ حرارت ابدی طور پر موجود ہوگی۔ اب اگر آپ کو تلاش کرنا ہے کہ مومن کون ہے تو آپ حرارت کے ذریعے سے مومن کو پہچان سکتے ہیں اور مومن کے ذریعے سے حرارت کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ اگر مومن ہوگا تو اس کے دل میں حرارت ہوگی، اگر حرارت موجود ہے تو وہ مومن ہوگا۔ تو اگر ایمان کا پتہ لگانا ہے تو حرارت کے ذریعے سے، اگر حرارت کا پتہ لگانا ہے تو ایمان کے ذریعے سے پتہ لگا لے سکتے ہیں۔ سب بات بڑے محمد والے دیکھیں دنیا کوششوں میں لگی ہوئی ہے اور ہر طرح سے
بدنام کرنے کے لیے بہتان تراشی جو بھی کر سکتے ہیں انہوں نے، سلطنتیں خزانے کھول دیے، ذکر اہل بیت ذکر حسین ختم ہو جائے مٹ جائے. لیکن عزیزان گرامی یہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو اتنی برکت دی ہے کہ اس کو جتنا مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے زیادہ روشن ہو کر ابھر رہا ہے. یہ اس سے زیادہ جو ہے روشن ہو کر چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک مثال دیتا چلو مختصر کرتے ہوئے بات کہ اگر ایک قطرہ ہے، وہ قطرہ اگر یوں ہی تنہا رہ جائے تو ہوا کے تھپیڑے سورج کی تپش اس قطرے کو ختم کر دے گی، اسے فنا کر دے گی. ایک قطرہ یا چند قطرے، لیکن اگر یہی قطرہ سمندر سے جا کر مل جائے، اگر یہی قطرہ سمندر سے جا کر مل جائے تو یہ ہواؤں کے تھپیڑے سورج کی تپش سمندر کو ختم نہیں کر سکتی. تو پتہ یہ چلا اگر قطرہ سمندر میں مل جائے تو جب تک سمندر باقی رہے گا وہ قطرہ باحیات رہے گا. تو بالکل اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے خالصۃ للہ لوجہ اللہ فی سبیل اللہ اپنے آل اولاد کو، اپنے اصحاب و انصار کو، اپنے گھرانے کو سرزمین کربلا پر اس طریقے سے قربان کیا کہ آخر وقت میں بھی اپنے سر کو بارگاہ الہی میں رکھتے ہوئے کہا پروردگارہ ہماری اس قربانی کو قبول فرمانا. اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں درجہ شہادت پر فائز کیا. تو اللہ کے جب ایک بندے نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو وہ خدا کی جو قرآن مجید میں یہ وعدہ کر رہا ہے وما عندکم ینفد وما عند اللہ ہے، باقی کی جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیا. جب تک اللہ کا ذکر زندہ ہے تب تک حسین زندہ ہے. ایک سلمان پر محمد وآل محمد. کہ اے میرے بندے تو مجھے یاد کر تو میں تجھے یاد کروں گا، تو مجھے یاد رکھے گا تو میں تیرے ذکر کو زندہ رکھوں گا. تو اللہ نے جب یہ وعدہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اس وعدے کے لیے اپنے آپ کو اس دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، اس قرآن کو بچانے کے لیے جس قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے اللہ نے، جس قرآن میں اللہ نے یہ وعدہ کیا اس قرآن کو بچانے کے لیے امام نے قربانی دی ہے. تو ذرا اس خالق مطلق کو جو بغیر مانگے ہمیں حیات دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں شعور دیتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، تو جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو اخلاصاً اور لوجہ اللہ فی سبیل اللہ قربان کر دے گا تو کیا اللہ کی رحم اور اللہ کا کرم اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس بندے کو ویسا ہی عطا کیا جائے جیسا اس کا حق ہے. لہذا عزیزان گرامی اب وہ لوگ جو چاہتے ہیں، اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. ایک سال بات پر محمد والے بس ایک جملہ اور وہ یہ کہ یہی نہیں پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ ذکر نہیں مٹ سکتا، یہ حرارت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. جب تک انسانیت ہے، آخری فرد موجود ہے، تب تک یہ حرارت مومنین کے دلوں میں ہوگی. جو مومن ہوگا یقیناً ہوگا وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوگا. عزیزان گرامی اور یہی نہیں پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا اور شریکت الحسین ام المصائب جناب زینب سلام اللہ علیہ اسیری کے باوجود، کربلا کی قربانیوں کو دیکھنے کے باوجود، سارے زخم اور سارے جسمان سب کچھ ہونے کے باوجود ظالم کا دربار ہے اور دشمنوں کا نرغہ ہے، قیدی ہے، اسیر ہے، لیکن ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ اے یزید فقط قیدک، اے یزید تو جتنی چاہے مکاری کر لے، جتنی چاہے ہیلہ بازی کر لے، جتنی کوشش کر لے، بلا تنو ذکرنا تم ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب وہ ہے تو جو یہ جانتی ہے کہ جس کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں ہمیں اپنا بھروسہ ہے کہ وہ ہمارے ذکر کو زندہ رکھے گا. تمہاری جیسی ہستیاں ہمارے نام
کو نہیں مٹا سکتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. احسان گرامی، بس گفتگو کو تمام کرتے ہوئے یہی جناب زینب کہ جنہیں ام المصائب کہا جاتا ہے. احسان گرامی، آج میں چاہتا ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نونہالوں کا ذکر کروں. مسلسل آپ مصائب سن رہے ہیں. یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں شہزادی زہرا کا پھراغ لٹ گیا، جس میں رسول خدا نواح کنا علی مرتضیٰ گریہ وزاری کرتے ہیں. عزادارو ذرا یہ تصور فرمائیں کہ جب مومنین کے دلوں میں یہ شہادت حسینیہ کی حرارت ہے کہ ان کا دل پھٹا جا رہا ہے، سینوں پہ ماتم کر رہے ہیں، غمہ زنی کر رہے ہیں، زنجیر زنی کر رہے ہیں، سینوں پر زخم لگا رہے ہیں، اپنی آل اولاد کی پرواہ نہیں ہے، اس سخت سے سخت ترین ماحول میں بھی وہ امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آنکھوں میں اشک لیے ہوئے ہیں. تو ذرا تصور فرمائیں کہ وقت کا امام کہ جو وارث حسین ہے اس کے دل پر امام کے اس غم کا کیا اثر ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. جناب زینب ہیں جب مدینہ سے رخصت ہونے لگی، یہ پتا چلا کہ کاروان حسینی مدینے سے روانہ ہونے والا ہے، تو جناب عبداللہ سے اجازت طلب کی اور بھائی کے ساتھ ہوئی. یہاں تک کہ عزیزان گرامی مختصر کرتے ہوئے جب ابھی کاروان یہ مدینے سے نکلا اور کچھ دور آگے بڑھا تھا، ایک مرتبہ ایک مقام پر کوئی شخص ہے جو ضعیف ہے، آواز دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. قافلے کو روکا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ عبداللہ ہے، جناب زینب نے جناب عبداللہ کو جیسے ہی دیکھا تو شاید سمجھی کہ کہیں عبداللہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ جانے سے منع کرنے کے لیے تو نہیں آئے. کہا ہے عبداللہ دیکھو، اگر میرے بھائی سے مجھے جدا کرنے آئے تو یہ یاد رکھو جس دن تم زینب کو حسین سے جدا کر دو گے، زینب اس دنیا میں نہیں رہے گی، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی. اترکم اللہ زدہ ہوتا. بس مصائب کے دن ہے، مصائب کے دن ہے. جناب سیدہ کو ان کے نونہالوں کا فرصہ دے لیجئے. یہی وہ عالم ہے کہ شاید ہماری بخشش اور نجات کے ضامن ہے. اترکم اللہ. جیسے ہی جناب عبداللہ نے یہ جملے سنے، کہا اے بی بی، ارے میں تمہیں روکنے لیے نہیں آیا، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہو کہ ہر روز اپنے گھر سے اپنی بھائی کی زیارت کر کے جایا کرتی تھی. میں تمہیں روکنے نہیں آیا ہوں، بس میں معذور ہوں، میں مجبور ہوں، میں کربلا ساتھ نہیں آ سکتا، لیکن یہ میرے دونوں حال ہے. ایک اور ایک محمد، ارے جب تمہارے بھائی پر وقت پڑے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا اور ایک کو اپنے بھائی پر اپنی طرف سے قربان کر دینا. اجرکم اللہ. وہ مرحلہ آیا جب زور کے بعد عزیزان گرامی ابھی شب عاشور نمودہ ہوئی. عزیزان گرامی اب یہ ہوا کہ کل ہر ایک اصحاب و انصار شہید ہو جائیں گے، تو ماں ہے جو اپنے بچوں کو اپنے پاس بلا کر ان کے سر میں ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہتی ہے میرے پیارو دیکھو کل دادا کی شجاعت کا دکھانے کا دکھ ہے، کہ نانا کی شجاعت دکھانے کا دکھ ہے. دیکھو قاسم سے پیچھے نہ رہنا، شہادت میں میدان میں قاسم سے پہلے جانا، علی اکبر سے پہلے جانا. دیکھو آئے میرے لاڈلو، اے میرے نونہالو، دیکھو جب جنگ کرتے کرتے تم مقتل کی طرف چلے جانا اور نہر فرات کے پاس پہنچ جاؤ تو دیکھو ہرگز پانی نہ پینا. آئے یہ ماں ہے جو اپنے ننھے بچوں کو یہ تربیت دے رہی کہ جب تک آقا حسین کی پتری سکینہ پانی نہ پی لے. اللہ اکبر. بچوں کو یہ سمجھا رہی ہیں اور جیسے صبح نمودار ہوئی اصحاب گئے قربانی دی. ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر اور محمد پر پڑی. کہا میرے بیٹو کیا تم ابھی تک اپنی جان کو اپنے بابو پر قربان نہیں کیے؟ ایک مرتبہ بچوں نے کہا مادر گرامی ہم بابو کے پاس جاتے ہیں، بابو ہمیں رب کی رضا نہیں دیتے. روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب عباس کو بلایا. کون عباس؟ غازی عباس، جنہوں نے کبھی شہزادی کے سامنے نظریں اٹھا کر بات نہیں کی، کبھی بہن کہہ کے مخاطب نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ام المؤمنین نے انہیں یہ تربیت دی تھی کہ دیکھو یہ آقا زادیہ ہے، یہ تمہارے آقا ہے، میں کنیز اور تم کنیز کے بیٹے ہو، کبھی انہیں اس لفظ سے خطاب نہ کرنا.
یہ آتا ہے کہ جب زندان سے واپسی کے وقت جب شہداء کے سر آنے لگے اور ایک ایک کے سر آئے، لیکن اسی اسنا میں دو ننھے شہزادوں کے سر آئے۔